دوسرا آخری عشرے کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ حقیقت میں اعتکاف کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پہلے تو یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز۔ اس رات کو لیلۃ القدر بھی اور شب قدر بھی کہتے ہیں، اور یہ ماہ رمضان کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ کہ ایک تو 21ویں رات ہے جو آج رات آ رہی ہے، ایک رات گزر چکی ہے، یعنی 20واں روزہ ہوتا ہے، 21ویں رات ہوتی ہے، ایک رات گزر گئی، پیچھے 4 راتیں ہیں، 25ویں رات، 27ویں رات اور اسی طرح 29ویں رات۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ آئیے 30واں سپارہ سورۃ القدر، اس کے شان نزول کی طرف میں آپ کو صرف ایک جھلک بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، اس نے 80 سال اللہ کی عبادت فرمائی، صاحب نسبت تھا، 80 سال عبادت کرنا، شب و روز، دن رات، لیل و نہار عبادت میں گزارنا ایک بڑا معنی رکھتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نبیوں کا ذکر فرمایا، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، ان نبیوں کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے 80 سال سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مؤدب طریقے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمریں تو اتنی لمبی لمبی اور زیادہ تھیں، اور طویل عمریں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی اور اتنی عبادت کر لی انہوں نے، ہماری تو عمریں بہت کم ہیں، ہم کس طرح ان کے مقابلے میں آئیں گے؟ ہماری عبادت میں کس طرح اضافہ ہوگا؟ تو اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ابھی خاموشی اختیار فرمائی تھی، چونکہ یہ معاملہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ تو جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال ہوا کہ ہم ان جیسی عبادت کیسے کریں گے جبکہ ہماری عمریں بہت کم ہیں، ہم تو 100 سال کیا، ہم تو 50 سال میں ماشاءاللہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے 100 سال کے ہیں، تو اتنی کم عمر میں اتنی زیادہ عبادت کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے، اور آ کر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کا خاموش ہونا بھی گوارا نہیں، اور فرمایا کہ آپ ان کے سوال کا کو جواب دیں۔ کیا جواب دوں؟ فرمایا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے آپ کو لیلۃ القدر عطا کی ہے۔ اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے سوال پیدا کر کے خود ہی جواب دیا، فرمایا لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ لیلۃ القدر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر وہ چیز ہے، وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، 1000 مہینوں سے افضل کہا ہے۔ اور افضل میں کیا چیز آتی ہے؟ افضل کی کوئی حد نہیں ہوتی، افضل کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ جیسے انسان ایک نیکی کرے، اس کے اندر اتنا اخلاص تھا، اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کا اجر بڑھا دے، اس بڑھانے کی میعاد کوئی نہیں ہے، لمٹ کوئی نہیں ہے، اس کی حد بندی کوئی نہیں ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ زیادتی کرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فرمایا 1000 مہینوں کے برابر نہیں،
1000 مہینوں سے زیادہ افضل، خیر من الف شہر کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں تک تو لیلۃ القدر کو بتایا کہ یہ کیا چیز ہے، آگے پھر اس میں ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام کیسے حرکت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیسے حرکت میں آتے ہیں، اللہ کا قانون کیسے اترتا ہے، اللہ کی رحمت کس طرح زمین پر آتی ہے، کس انداز میں آتی ہے، کس طریقے سے آتی ہے، کس کی قیادت میں آتی ہے، کس انداز سے آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، گویا کہ کوئی پوچھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار اس رات کو تو نے عطا کر دیا، یہ کون سی رات ہے، ہمیں نہیں پتا، آپ نے بتا دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن پروردگار اس میں ہوتا کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہیے، اس میں کس طرح غیبی نظام زمین پر اترتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس رات میں اتنے فرشتے آتے ہیں، اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنے فرشتے کبھی نہیں آئے۔ فرمایا کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کس کی قیادت میں؟ روح فیہا باذن ربہم من کل امر، روح القدس، روح یعنی روح جبریل امین کو فرمایا گیا، جبریل امین کی قیادت میں اتنی کثیر تعداد میں فرشتے اترتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں اترتے، حکم خدا کے مطابق اترتے ہیں، اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، اللہ کی رضامندی سے نیچے اترتے ہیں۔ اور ان کو کیا حکم ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جا کے، کہ صرف زمین پر بیٹھنا ہے یا کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ لگاتا ہے؟ اگر ایک ملک کا سفیر کسی دوسرے ملک میں جائے گا یا اس کو سفارت کی ذمہ داریاں دی جائیں گی تو اس سفیر کا مطلب یہ نہیں ہوگا وہاں جا کر یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، اس کا کام ہی کوئی نہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں جا کر اپنے ملک کے بارے میں دوسروں کو بتائے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ملک کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے ملک کی کیا قدر و منزلت ہے، اور ہمارے ملک کا آپ کے لیے کیا پیغام ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں اس سفیر کے ذمہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کچھ اختیار دے کر دنیا پر اتارتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جب آپ چلے جاؤ تو پوری روئے زمین پر پھیل جاؤ۔ یا اللہ پھیل کے کیا کریں گے؟ فرمایا پھیل کے یہ کرو گے کہ جس جگہ پر کسی گھر میں، کسی مسجد میں، کسی دفتر میں، حتیٰ کہ کسی بیابان میں، صحرا میں، جنگل میں، پہاڑ کی چوٹی پر یا زمین کی تہ پر یا سمندر کے کنارے پر اگر کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے، اگر کوئی ذکر رسول ہو رہا ہے، ذکر خدا ہو رہا ہے، ذکر قرآن ہو رہا ہے، ذکر انبیاء ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، ذکر ازواج پیغمبر علیہ السلام ہو رہا ہے، ذکر خلفائے راشدین ہو رہا ہے، ذکر صحابہ ہو رہا ہے، ذکر اولیاء چل رہا ہے، حتیٰ کہ کسی انداز میں، کسی شکل میں اگر کوئی ذکر کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس مجلس میں، اس محفل میں جا کر آپ نے شریک ہونا ہے، وہاں بیٹھ کے سننا ہے آپ نے۔ اندازہ کریں کہ اس رات میں اللہ کا کیسا غیبی نظام وجود میں آتا ہے، لیکن دوسری طرف امتی ہیں ماشاءاللہ جن کو نہیں پتہ روزہ کدھر جا رہا ہے، نمازیں کدھر جا رہی ہیں، تراویح کدھر جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ امتیوں کو تراویحوں کی نیت کا نہیں پتہ، نمازوں کی نیت کا نہیں پتہ، فرض کے غسل کے فرضوں کا نہیں پتہ، وضو کے فرضوں کا نہیں پتہ، ماں باپ کے ادب و احترام کا نہیں پتہ۔ امتی اپنی مستیوں میں دن رات ضائع کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ جن کو اس چیز کا علم ہے اور توفیق خداوندی کے ساتھ جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں ان کے لیے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اس رات میں اگر کسی نے ایک نفل پڑھا تو گویا کہ اس نے 1000 مہینے نفل پڑھے۔ اس رات میں اگر کسی نے تلاوت کی گویا کہ اس نے 1000 مہینہ تلاوت کی۔ اگر اس رات میں کسی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو گویا کہ 1000 سال اس نے سبحان اللہ کہا۔ اگر اس رات میں کسی نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا گویا کہ 1000 مہینہ اس نے درود پاک پڑھا۔ اگر اس رات میں کسی نے ایک دفعہ اللہ سے معافی اور بخشش کی دعا اور التجا کی گویا کہ 1000 مہینے اس نے بخشش مانگی۔
مانگی، اس رات میں کسی شکل میں ذکر کیا، کسی شکل میں تلاوت کی، کسی شکل میں نوافل ادا کیے، کسی شکل میں اللہ کا نام دیا، ذکر اذکار تسبیحات پڑھی، گویا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے عبادت کی ہے۔ تو یہ 1000 مہینے اس کی زندگی نہیں ہو سکتی، 1000 مہینوں تک اس کا گویا کہ رسائی نہیں ہو سکتی۔ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اتنا کس کو پتا ہے کہ میری اتنی زندگی ہو سکتی ہے، میری عمر اتنی طویل ہو سکتی ہے؟ ارے اتنی لمبی زندگی کی تمنا تو کر سکتے ہو، لیکن دیکھنا نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا یہ تو پروردگار جانتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے، آج جس کو زندگی میں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جاگنا نصیب ہو جائے، عبادت نصیب ہو جائے، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ اپنی بخشش بھی کروا سکتا ہے، اپنی مغفرت بھی کروا سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، ذکر اذکار بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ جیسی عبادت کرے وہ کر سکتا ہے۔ وہ 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا اس کو اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو یہ ہے دوستو لیلۃ القدر کا مختصر تعارف۔ تو اعتکاف کی بڑی وجہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔